دیکھو، ایک چیز ہے آپ پر بیتی زندگی، دوسری چیز ہے آپ کی زندگی کے بارے میں آپ کے تصورات۔ ان دونوں میں انڈیویجولی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دھیان رکھ پاتے ہیں، یہ سمجھ خود میں تخلیق کر پاتے ہیں کہ زندگی اور زندگی کے بارے میں تصورات یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے اس وقت کہ جب دونوں گڈمڈ ہو جاتے ہیں، جب زندگی کے بارے میں گھڑی گئی تمہاری کہانی کو ہی تم زندگی مان لیتے ہو۔ یہی سے سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں۔ نہ زندگی میں مسئلہ ہے، نہ تصورات میں مسئلہ ہے، نہ زندگی جنگا ہے، نہ تھاٹس ان نیچرل ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہوں تو دونوں ہی خوبصورت ہو سکتے ہیں۔ کچھ آپ کی جبلتیں ہیں جو وجود کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہیں۔ پھر آپ ایک معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کا مائنڈ بنا کر دیتا ہے، اس کی بھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ایک آپ ہیں، آپ کی ذات پر بیت رہا زندگی کا تجربہ ہے، اسے بہرحال ہر صورت میں خوشگوار ہونا چاہیے۔ زندگی کا تجربہ خوشگوار ہے یا ناخوشگوار، اگر یہ تم جان پاتے ہو، اس کو سمجھ پاتے ہو، تو پھر کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں رہتی، چیلنج نہیں رہتی۔ پھر مائنڈ بھی مدد ہے، جبلت بھی ہیلپ ہے۔ زندگی کی جو نیچر ہے، جو میکینزم ہے، اس کی سمجھ ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھنا، زندگی بہتی ندی کے جیسی ہے۔ زندگی مسلسل بہاؤ کا نام ہے۔ جو کل تھا وہ آج نہیں، جو آج ہے کل نہیں ہوگا۔ جب تم اس پورے ڈھانچے کو، اس پوری اسکیم کو سمجھ لیتے ہو، تو پھر کوئی بھی چیز تمہارے لیے مسئلے میں نہیں ڈھلتی، بہاؤ رواں رہتا ہے۔ یہ سمجھ، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے شعور، کانشیسنس، اور دکھ کا اندھیرا شعور کے دیے کی روشنی میں رہ پانا ناممکن ہے۔ یہ دیا جلانا بہت ضروری ہے۔ شعور کا چراغ روشن ہے تو مائنڈ کبھی تکلیف نہیں دے سکتا، جبلت کسی اذیت میں نہیں ڈھل سکتی۔ سوچو، تم ایک سڑک کنارے کھڑے ہو، سیاہ رنگ کی ایک خوبصورت گاڑی وہاں سے گزری، تمہارے مائنڈ میں تب کیا ہوتا ہے؟ ایک امپریشن بنتا ہے، ایک تاثر بنتا ہے۔ سیاہ رنگ کی گاڑی کا نقش مائنڈ میں گونجا۔ کوئی ہوس، کوئی لالچ گاڑی کے گزرنے سے پیدا نہیں ہوتی۔ باہر سے گزرتی کوئی بھی چیز ہوس یا لالچ میں نہیں ڈھلتی۔ یوں سوچو، تم ایک کیمرہ ہو، تمہاری نظر کیمرے کی آنکھ کی طرف غیر جانبدار رہی۔ کیمرہ تصویریں بناتا ہے، مگر وہ کسی خوبصورت چیز کے پیچھے پیچھے نہیں چلتا۔ کالی گاڑی کی تصویر دیکھ کر وہ گاڑی خریدنے کے لیے نہیں نکل پڑتا۔ اگر تم یوں کیمرے کی آنکھ کی طرح غیر جانبدار رہ سکو، تو باہر سے حواس کے ذریعے سے اندر جانے والی کوئی بھی چیز خواہش میں، بلکہ حقیقت کہیں تو بیماری میں نہیں ڈھل سکتی۔ تم صرف کالی کار کو دیکھ رہے ہو جو اس وقت وہاں سے گزری، تصویر بنی، چلی گئی، ایک سایہ آیا اور گزر گیا، اس میں کہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب گاڑی کا یہ کالا سایہ باہر سے اندر نہیں بلکہ آپ کے اندر سے باہر نکلتا ہے، تب یہ خواہش بن جاتا ہے۔ ذہن میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس ایسی گاڑی ہونی چاہیے۔ ذہن میں ایک اضطراب پیدا ہوا، ایک لہر اٹھی، جیسے کسی نے پانی میں کنکر پھینکا اور لہریں اٹھ گئیں۔ گاڑی چلی گئی مگر لہر تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہ لہر تمہیں لے جائے گی، اور کہاں لے جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ دیکھو کبھی بیٹھ کے اپنی ساری کہانی کو،
کون سی خواہش کے اثر میں کس راستے پر مڑ گئے اور پھر زندگی بھر اس راستے سے پلٹ نہ پائے۔ جرائم کی دنیا میں گھسنے والوں کو سوچئے، کسی لذت کی چاہ میں کسی ڈرگ کسی لت میں پڑ جانے والوں کو سوچئے، اور یہی کیوں کسی پیشے کی چوائس کا سوچو، کسی دکان کے آغاز کا سوچو، کسی تعلق کا بننا یا ٹوٹنا سوچو۔ یہ سب راستے باہری چیزوں نے طے نہیں کیے۔ ٹی وی پر چل رہا ایڈ کچھ نہیں کرتا، ہر وقت سامنے جھلملا رہے اشتہارات کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ باہر کی کوئی بھی چیز اندر کو کبھی چھو ہی نہیں سکتی۔ یہ سب کام کرتے ہیں تمہاری اس کمزوری کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ جو چیز باہر سے اندر جا رہی ہے، حواس سے دماغ میں گھس رہی ہے، اس کو خواہش میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ گاڑی تم نے دیکھی، دماغ کے کیمرے پر تصویر بن گئی۔ یہ باہر سے اندر کی طرف سفر کرتا دماغ ہے جس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ تصویر دماغ نے سٹور کی، اس کو خواہش میں ڈھالا اور تم اس کو پانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ اندر سے باہر کی طرف سفر کرتا دماغ ہے جس میں مسئلے کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تم دولت کمانے کی دوڑنے میں لگ پڑو گے، ایک ایسے سفر پر چل پڑو گے جس کی منزل کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ سوچو، جو اس کالی گاڑی کو خواہش بنا کر اس کے پیچھے گیا، کیا وہ اس گاڑی کو پا کر رک جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم اپنی بھی زندگیوں کو دیکھنا، کچھ ایسی ہی منزلیں بنا کر کبھی تم چلے تھے، مگر رکنا کیا کبھی تم سے ہو پایا ہے؟ باہر سے اندر سفر کرتا دماغ کبھی تنگ نہیں کرتا، اندر سے باہر سفر کرتا دماغ جس کا دوسرا نام خواہش کی غلامی ہے، وہ ہمیشہ تنگ کرتا ہے۔ حواس دماغ میں تصویریں بناتے ہیں، یہ تمہاری جبلت ہے۔ یہ تصویریں جو ان ریئل ہیں تمہیں کنٹرول کرنے لگ جائیں تو یہ انا ہے، یہ نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے۔ وہ گاڑی جو تم نے دیکھی وہ ریئل تھی، وہ تصویر جو دماغ میں چھپ گئی ہے وہ ان ریئل ہے، اور وہ تمہیں کنٹرول کرنے لگے تو یہ انائی دوڑ ہے۔ یہ دوڑنے لگے تو اب جبلت نے تمہیں جکڑ لیا۔ اب جو خواہش اور تمہارے درمیان رکاوٹ بنے گا وہ دشمن ہے، وہ غصہ پیدا کرے گا، وہ حسد پیدا کرے گا، ساری انائی بیماریاں پیدا کرے گا۔ تم تشدد تک پر تیار ہو جاؤ گے، دوسروں کو مارنے مٹانے پر تل جاؤ گے، اور کوئی اس راہ میں مدد بنے گا تو وہ دوست ہو جائے گا۔ اب تمہاری راتیں اس خواب سے بھر جائیں گی، یہ کار بس تمہارے گرد گھومنا شروع کر دے گی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ برسوں کی محنت کے بعد جس دن یہ تمہاری ہو جائے گی، تم پر ایک دوسرا راز کھلے گا کہ گاڑی تو اب تمہاری ہے، مگر اس گاڑی کو پانے میں تم نے بے چینی کی جو عادت ڈیولپ کر لی ہے وہ عادت نہیں چھٹ رہی۔ گاڑی کی طلب کی بے چینی گاڑی کے حصول کے بعد بھی ویسی ہی قائم ہے، ویسے ہی تم سے چمٹی ہے، کیونکہ برسوں کی بے چینی کی عادت اب کیسے چھٹے؟ گاڑی پالی مگر بے چینی اب بھی وہی ہے۔ اب جو سمجھدار ہے وہ اسی مقام پر ہی سوال اٹھائے گا، وہ اس پورے سفر کا ایک جائزہ لے گا، اس میکینزم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور جو انا کی غار میں قید ہو گیا وہ گاڑی کی جگہ کچھ اور رکھتا جائے گا۔ نئی دوڑ شروع ہو جائے گی۔ اب بڑا گھر بنانا ہے، طاقت حاصل کرنی ہے، ناموری پانی ہے، اس لیے بہت سے لوگ امیر ہو جاتے ہیں، مگر جس سکون جس چین کے لیے امیری چاہیے تھی وہ حاصل نہیں ہو پاتی۔ مطلب اصل میں وہ امیر نہیں ہو پاتے، کیونکہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے چین ہونے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ سارا جال دماغ کا ہے۔
दानिशमंद वाइज इंसान इस पूरे मैकेनिज्म का जायजा लेता है और जानता है कि ख्वाहिशी जहन की झील में लहरें हैं, वो लहर की बजाय झील पर काम करना शुरू करता है। पुराने दौर में गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, इसलिए बहुत से अनजान लोग समझेंगे कि वो वक्त बहुत पुरअमन था। चूंकि गाड़ी नहीं थी, इसलिए गाड़ी की फिक्र कैसे हो सकती थी। अगर हवाई जहाज ना होता तो हवाई जहाज खरीदने का ख्याल क्यों आता। लेकिन तुम गलत हो, माइंड हमेशा से ही ऐसा है। तब किसी के पास शानदार बैलगाड़ी, कोई रेढ़ी थी, उससे इज़्तिराब पैदा होता था। किसी के पास शानदार घोड़ा था, वो बेचैनी पैदा करता था। बात बेचैनी की है, बात चीज की है ही नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कंकर फेंके या कोहे नूर हीरा, झील में लहरें पैदा होंगी ही होंगी। एक आम कंकर भी वही लहर उठाता है जो कोहे नूर उठाएगा। पानी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने कोहे नूर फेंका या कंकर। जहन कुछ भी फेंक देता है और जिंदगी की झील में अफरा तफरी शुरू हो जाती है। कामयाबी क्या है? इस पल में भरपूर होने का एहसास, तुम्हारी नजर में तुम्हारे भरपूर होने का एहसास, ये होना चाहिए असूली तौर पर कामयाबी का मयार। मगर अना जो कामयाबी का तसव्वुर तराशती है, वो एहसास कम तसव्वुर ज्यादा है। अना की कामयाबी का तसव्वुर ये है कि इस पल में लोग मुझे कितना भरपूर तसव्वुर कर रहे होंगे या करने पर मजबूर हो रहे होंगे। दूसरे किसी ऐसे एहसास को फील कर रहे होंगे जिसमें वो जल रहे होंगे, हसद कर रहे होंगे या सराह रहे होंगे। दूसरे मान रहे होंगे कि मैं कुछ हूं, मानने पर मजबूर हो गए होंगे कि मैं हूं। अना के लिए ये तसव्वुर है कामयाबी। सोचिए ना, एक शख्स किसी सियासी जमात का सरबराह है, वो इलेक्शन में हिस्सा लेता है, कामयाब हो जाता है, मुल्क का प्रीमियर हो जाता है, तो उसमें असूली तौर पर कामयाबी का कोई एहसास क्यों जागना चाहिए? पहले तुम अपने जिम्मेदार थे, अपने घर के जिम्मेदार थे, अब तुम पूरी रियासत में दाखिल करोड़ों लोगों के जिम्मेदार हो गए हो। एक बोझ है जो तुम पर लद गया है। यहां कामयाबी का एहसास नहीं, असूली तौर पर जिम्मेदारी का एहसास जागना चाहिए। मगर जीतने वाली जमात के लीडर को कामयाबी का एहसास क्यों हो रहा है? ये उसकी अना का एहसास है। उसे अना बता रही है कि तुमने मुखालिफ को, दूसरे को हरा दिया है। उसे अना बता रही है कि तुम अपने मुकाबले में खड़े लीडर से ज्यादा मशहूर आदमी हो, तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो गए हो, तुम उसके मुकाबले में ज्यादा प्रोटोकॉल के हकदार हो गए हो। तो हकीकी जात पर जो एहसास तारी होना चाहिए, अना उस एहसास को दबा देती है। अगर ये एहसास तारी रहता, जारी रहता, तो हुक्मरान बनने वाले शख्स पर वारदात ही और बीतती। जैसे एक फैमिली की जिम्मेदारी निभाते हुए घर के करता धरता को ख्याल रखना पड़ता है कि कोई रात को भूखा ना सोए, कोई बीमारी में इलाज के बिना ना रह जाए, किसी में एहसास कमतरी पैदा ना हो, कोई किसी दूसरे का हक ना दबा सके। लेकिन जब इस एहसास को अना की कामयाबी के तसव्वुर का एहसास लपेट देता है, तो बेसिकली वो इस हकीकी एहसास को जी ही नहीं पाता और इसलिए कामयाब भी नहीं हो पाता। नतीजा क्या निकलता है? वही जो तीसरी दुनिया के सारे ममालिक में हो रहा है। क्योंकि चंद ही साल बाद टेबल्स टर्न हो जाते हैं,
वही लीडर जो पिछले इलेक्शन को जीत गया था अब हार जाता है, और ये हारना मुकद्दर है। इलेक्शन जीतना अगर अना की कामयाबी का एहसास है तो वो जो इतने लोग जिम्मेदारी सौंपते हैं उसके हवाले से हुक्मरान में एहसास ही नहीं जागता। यकीन मानिए कि अगर इलेक्शन में कामयाबी जिम्मेदारी के हकीकी एहसास को जगाती तो कामयाबी का ख्याल भी पैदा होना गुनाह जैसा लगता। करोड़ों लोगों की बुनियादी इंसानी ज़रूरतों, इंसानी हकूक़ की जिम्मेदारी का सर पर आ जाना कैसे कामयाबी का ख्याल भी पैदा कर सकता है। और यकीन मानिए कि अगर कामयाबी के अनाई एहसास की बजाय जिम्मेदारी का हकीकी एहसास किसी जीत जाने वाले हुक्मरान में पैदा हो जाए तो उसको उसकी जिंदगी में अगले किसी भी इलेक्शन में शिकस्त दे पाना नामुमकिन है। कोई भी रिवायती फैमिली घर के किसी ऐसे सरबराह को माजूल करने, उसकी ताकत को छीनने का ख्याल ही नहीं पाल सकती कि जो मुनसिफ मिजाज हो, आदिल हो, घर के सब लोगों को साथ लेकर चलने वाला हो, खुद की ज़रूरतें कुर्बान करके घर के दूसरे लोगों की ज़रूरतें पूरी करने वाला हो। अगर इलेक्शन की कामयाबी जिम्मेदारी का हकीकी एहसास पैदा कर दे तो नामुमकिन है फिर ऐसे शख्स को हुकूमत से या इक़्तिदार से महरूम कर पाना। फिर चाहे साज़िशी अनासिर जितने भी हों, सोशल मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट जैसी ताकतें बेमहार भी हों, तब भी नामुमकिन है उस शख्स को अगले किसी भी इलेक्शन में शिकस्त दे पाना। सोचिए ना, एक फैमिली के मुनसिफ मिजाज, आदिल, आजिज़ सरबराह को हटाने के लिए फैमिली के अफराद को भड़काने वाली पूरी दुनिया भी हो जाए, साजिश में सारा जहान भी शामिल हो जाए, तो क्या फैमिली वाले उस सरबराह को हटाने का सोचेंगे? अब बताइए, क्या है कामयाबी? ये कि मैंने मुखालिफ लीडर को शिकस्त दे दी, या ये कि मैं ऐसा बन गया कि मुझे अपने ओहदे से हटाना ही दूसरों के लिए नामुमकिन हो गया? हकीकी कामयाबी का एहसास इसे होना चाहिए, मगर ये एहसास पैदा होता क्यों नहीं? क्योंकि अना का कामयाबी का तसव्वुर हकीकी कामयाबी के एहसास से जीत जाता है, उस एहसास पर गालिब आ जाता है। और फिर अना वही करती है कि जो हमारे जैसे मुल्कों में हो रहा है। अना बदला जू है, सो वो तमाम अरसा बदला लेते गुजार देती है। अना हीला जू है, इसलिए वो तमाम अरसे में कामयाब न हो पाने रियासत नामी फैमिली में शामिल तमाम लोगों का ख्याल न रख पाने के बहाने तराशती रहती है। अना मशगूल रहती है अपनी शान और शौकत के इजहार में। घर का सरबराह अगर अपनी अजमत के तकद्दुस के गाने घर वालों से गवाता रहे और उनकी बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल ना रख पाए, मुनसिफ मिजाज ना हो, आदिल ना रहे, एहसास से आरी हो जाए, तो ऐसे घर के सरबराह को घर की सरबराही से महरूम होना ही पड़ता है। उसके लिए बाहरी लोगों की साजिशों की ज़रूरत रहती ही नहीं है। ठीक यही कुछ होता है हमारे जैसे मुल्कों में मुंतखब होने वाले हुक्मरानों के साथ। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में रियासत होगी माँ के जैसी का नारा बड़ा मकबूल हुआ करता था, मगर ऐसी रियासत माँ हो ही नहीं सकती जिसके चलाने वाले अनाज़दा हों, अना में डूबे हों, जिनके पास कामयाबी का एक तसव्वुर हो, जिम्मेदारी का एहसास ना हो। रियासत माँ की जैसी कब होगी? जब माँ की तरह वो अना से आज़ाद हो जाएगी। कभी सोचिए ज़रा, वो रिश्ता जो बच्चों के साथ माँ का होता है, माँ बच्चों की मालिक होकर, उन पर हुक्म चलाने वाली होकर, उनके दिन रात को कंट्रोल करने वाली पोजीशन में होने के बावजूद कामयाबी के तसव्वुर में नहीं डूबती, बल्कि जिम्मेदारी के एहसास में लिपटी रहती है। तभी वो अपने बच्चों को जवान कर पाती है, तभी वो अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर पाती है।
وہ بچوں کے درمیان انصاف عدل کے ساتھ فیصلے کر پاتی ہے، اپنی ضرورتیں قربان کر کے ان کی ضرورتوں کو اولیت دے پاتی ہے۔ ماں کی حکومت اور حکمران کی حکومت میں بنیادی فرق بس ایک ہے کہ ایک جگہ انا مائنڈ انوالو ہی نہیں اور دوسری جگہ مائنڈ ہی مائنڈ ہے، انا ہی انا ہے۔ ماں کو ماں کے عہدے سے ہٹانے کا کب سوال اٹھا ہے؟ کبھی نہیں، مگر حکمران جو اصولی طور پر اسی عہدے پر تھا اسے ہٹانے کا خیال ضرور آتا ہے۔ یہ انائی حالت اور انا سے آزاد حالت کا بنیادی فرق ہے۔ یہ حکمران کی مثال یہاں دے دی گئی ہے کیونکہ یہ انسانی اناؤں کے لیے کہ جو مقابلے کے تیل پر جیتی ہیں ان کے لیے بلند ترین کامیابی کا معیار ہو سکتا ہے، دوسرے سبھی لوگوں سے برتر ہو جانے کا استعارہ کہلایا جا سکتا ہے۔ ورنہ جتنے بھی تمہارے کامیابی کے تصورات ہیں ان سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہے۔ انا جب کامیاب کہلاتی ہے جب وہ کسی تصور کی تکمیل کرتی ہے، جبکہ خودی کے لیے ہر ایسا قدم ذمہ داری کا احساس بن جاتا ہے۔ تم کسی دفتر میں بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ گئے تو انا کے لیے یہ کامیابی ہے کیونکہ وہ دوسرے کو مقابلے میں رکھ کر سوچتی ہے، مگر تمہارے سیلف کے لیے، تمہاری حقیقی ذات کے لیے یہ بوجھ ہے، یہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ اصولی طور پر اسی دفتر میں سب سے نچلے عہدے پر موجود شخص کو سب سے زیادہ کامیاب کہا جانا چاہیے کہ اس کے پاس سب سے کم ذمہ داری ہوتی ہے، مگر انا اس کو ایسے نہیں دیکھ پاتی۔ وہ دیکھتی ہے کہ میں جیت گئی، میں نے سارے کلیگز کو ہرا دیا، معاشرے میں میرا مقام بلند ہو گیا، لوگ مجھ سے ڈرنے لگے ہیں، دبنے لگے ہیں، میری بات سننے لگے ہیں، میں کچھ ہو گیا ہوں، میں اہم ہو گیا ہوں۔ ان تصورات کی پوجا کرتی انا مگر یہ دیکھنے میں ہمیشہ ناکام رہتی ہے کہ یہ کامیابی کا کیسا تصور ہوا کہ جس میں میری رائے سے زیادہ اہمیت دوسروں کی ہے، میں دوسرے کے مقابلے میں اپنا ہونا طے کر رہا ہوں۔ کامیابی کے جتنے بھی انائی تصورات ہیں ان میں غور سے دیکھنا، ہمیشہ یہی کھیل آپ کو ملے گا۔ کیا اچھا حکمران مل جانے سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ ایک ایسا لیڈر جو پوری قوم کو ایسے راستے پر چلا دے جو کامیاب زندگی کی طرف جانے والا ہو۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، لیڈر تم میں سے ہی ہوگا۔ تم میں جو خرابیاں ہیں وہ اس میں بھی ہوں گی، یہ اسی زمین سے اگا ہے، اور جو تم میں خوبیاں ہوں گی وہ اس میں بھی ہوں گی۔ تم اچھے ہو تو برا لیڈر کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ قوم بے ایمانی سے چڑھتی ہے تو لیڈر کے کرپٹ ہونے کا امکان ہی نہیں ہو سکتا۔ معاشرہ سادگی پسند ہوگا تو حکمران لازماً سادہ مزاج ہوگا۔ چینی مفکر لاؤ تسو لیڈر کی ایک بڑی ہی شاندار خصوصیت کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، لیڈر کو ہونا چاہیے خالی، ایمپٹی، زیرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے مائنڈ کی ندی میں خواہشیں، غرور، لالچیں، شناختیں، انا کوئی لہریں نہ اٹھا رہی۔ دوسری اہم چیز جو شاید تم لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے وہ یہ ہے کہ لیڈر میں کچھ بھی بدلنے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اور جس میں یہ وصف ہوگا وہ سب کو اور سب کچھ بدل دینے کی اہلیت رکھتا ہوگا۔ کسی کو یا کچھ بھی بدلنے کی کوشش میں تشدد ہوتا ہے، ہمیشہ وائلنس ہوتا ہے، خود کو بہتر، دوسرے کو کہتر سمجھنے کا رجحان ہوتا ہے، اور لیڈر کو تشدد اور تکبر دونوں سے پاک ہونا چاہیے۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، کوئی کیسا بھی بڑا سیاسی یا مذہبی لیڈر ہو جو لوگوں کو بدلنے کی کوشش میں لگا ہو، اس میں تشدد اور تکبر آ کر ہی رہے گا، کیونکہ اس کے مائنڈ کی ندی میں لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی صحیح مگر لوگوں کو بدلنے کی خواہش امٹ رہی ہوتی ہے۔
اور جہاں خواہش ہوگی من کی ندی شانت نہیں ہو سکتی، اور جس بھی شخص یا فلسفے کے باطن میں شانتی نہیں ہوگی، پیس نہیں ہوگا، وہ امن لا نہیں سکتا۔ باطن کا پیس ابھرتا ہے ایمپٹینس سے، اندر کی گنجائش سے، اسپیس سے۔ لاؤ تسو اسی لیے تو کہتا ہے کہ برتن اس لیے مفید ہے کیونکہ اس میں وہ گنجائش، وہ اسپیس، وہ خالی جگہ، وہ زیرو پن ہے جس میں کھانے پینے کی اشیاء بھری جا سکتی۔ برتن کی دیواریں برتن کو مفید نہیں بناتی، بلکہ برتن کا خالی پن ہے جو اسے افادی بناتا ہے، جو اسے کنٹینر بناتا ہے۔ اسی طرح مکان کو دیکھ لیجئے، مکان کی دیواریں مکان کو رہنے کے قابل نہیں بناتی، بلکہ مکان میں موجود خالی پن، ایمپٹینس، گنجائش ہے جہاں تم رہتے ہو۔ لوگوں کو بدلنے کی خواہش رکھنے والا چاہے جتنا پرامن لگے، چاہے جتنا پرسکون دکھائی دے، وہ تشدد سے، وائلنس سے پاک نہیں ہو سکتا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ مولوی، عالم، راہب، پادری، پروہت تم کو ایسے قبول نہیں کر سکتے۔ وہ تم کو بدلیں گے، پھر تمہیں قابل قبول بنائیں گے، وہ تمہیں اچھا بنائیں گے، پاکی، طہارت، اخلاق، آداب سکھائیں گے، وہ تمہارے من کا میل نکالیں گے اور ہیرے بھریں گے۔ ان کی باتیں اچھی، خیال اچھے، منصوبے اچھے، لیکن ایک بات کو پلے سے باندھ لیجیے، جو دوسروں کو بدلنا چاہتا ہے وہ متکبر ہے، وہ متشدد ہے۔ دوسروں کو بدلنے کا خیال اصل میں دوسروں کو مٹانے کا خیال ہے۔ دوسرا جیسا ہے اس میں رتی بھر بدلاؤ کی خواہش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دوسرا اس حال میں کہ جس حال میں وہ ہے اس میں قبول نہیں ہے، حالانکہ اس حال میں وہ خدا کو، بینگ کو، ہستی کو قبول ہے۔ اور تم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو اس کے حال میں قبول کرنے پر تیار نہیں۔ گھر والے بچے کو بدلنے میں لگے ہیں، بنانے میں لگے ہیں، بنا اس فکر کے کہ وہ خود بن پائے ہیں یا نہیں۔ ہر گھر میں بچے پر تشدد ہو رہا ہے، کیونکہ ہر گھر میں بچے کو نصیحت کرنے والے، کامیابی کا گر بتانے والے، اچھی زندگی کا نسخہ بتانے والے موجود ہیں۔ ہر وہ عہدہ، ہوس، خواہش سکھا دینا چاہتے ہیں جو وہ خود حاصل نہ کر سکے۔ تم کہتے ہو یہ دنیا بری ہے، اس لیے بری ہے۔ ایک وشیس سرکل چلا ہوا ہے۔ کل یہی کام بچے بڑے ہو کر اپنی فیملیز کے ساتھ کریں گے، انہیں بدلیں گے، کامیاب بنانے کے جتن کریں گے، ان کے ہونے کو مجروح کریں گے، اور یوں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایسی بیوی ڈھونڈنا مشکل ہے جو شوہر کو بدلنے میں نہ لگی۔ ایسا شوہر نہیں ملے گا جو بیوی کو تبدیل نہ کرنا چاہتا ہو۔ شوہر سقراط جیسا بھی ہو تو بیوی بدلنے کے جتن کرتی رہتی ہے۔ اچھا بنانے کی کوشش ہر وقت جاری ہے، ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں یہ کام کرے جا رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اچھا بنانے کی ہر کوشش میں تشدد اور تکبر ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ تشدد اور تکبر کیونکہ خیر خواہی کے نام پر ہو رہا ہے، ہمدردی کے پردے میں ہو رہا ہے، اس لیے تشدد اور تکبر لگ نہیں رہا۔ یہ تشدد چونکہ اچھا بنانے کے چکر میں ہو رہا ہے، اس لیے اس کے خلاف بغاوت بھی نہیں ہو سکتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں وہ ترش انداز میں کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو، ایسا نہ کرو، مگر جو چالاک اور سیانے گھر والے یا دوست ہوتے ہیں وہ اچھا بنانے کے پردے میں یہی کام کرتے ہیں۔ سوچیں نا کہ کوئی شخص آپ کو اچھا بنانے کے لیے آپ کی گردن پکڑ لے تو اس کے خلاف تو بغاوت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور سے دیکھو، عظیم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں انسانوں کو عجیب سی بے چینی معلوم ہوتی ہے۔ ایسے لوگ پوجے جا سکتے ہیں، ان کی یادگاریں بنائی جا سکتی ہیں، قصیدے گائے جا سکتے ہیں، ان کو چوما جا سکتا ہے، مگر ان کے ساتھ جیا نہیں جا سکتا۔ حقیقی عظیم آدمی پتہ ہے کون ہے؟ وہ جس کے پاس ہونے سے آپ کو بے چینی نہ ہو،
اگر کسی اچھے آدمی کے ساتھ بیٹھنے سے آپ میں کوئی بے چینی پیدا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کی طرف سے تم پر کوئی تشدد ہو رہا ہے۔ اس لیے عظیم انسانوں کے درشن کیے جاتے ہیں، دیدار تو کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ جینا رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے ان کی آنکھیں تم پر گڑی ہوتی ہیں۔ تم نے یہ کیا یا نہیں کیا، یہ کھایا یا نہیں کھایا، یہ پیا یا نہیں پیا۔ یہی مثال گھر والوں کی ہے، وہ 24 گھنٹے تمہارے پہرے پر ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ تم جیسے ہو ویسے انہیں منظور نہیں ہو۔ کیا ہی ستم ظریفی ہے، تم جیسے ہو ویسے خدا کو منظور ہو۔ برے سے برے آدمی سے بھی کبھی خدا نے یہ شکایت نہیں کی کہ تو تھوڑا اچھا ہو جا، تھوڑا سدھر جا۔ خدا نے آج تک کبھی کوئی شکایت نہیں کی، مگر حیرت کی بات ہے کہ وہ جو خدا کا نائب بنا پھرتا ہے، اس کے پاس شکایتوں کے سوا کچھ اور رہ ہی نہیں گیا۔ اس کی زندگی کا تو مقصد ہی سب کچھ بدل دینا ہے۔ تمہیں ایک بہت بڑی حقیقت بتاؤں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا کے دھندے اور مولوی پروہت پادری کے دھندے میں بنیادی قسم کا اختلاف ہے۔ خدا جسے سب منظور ہے اور مولوی پروہت پنڈت پادری کچھ بھی انہیں ویسا منظور نہیں جیسا وہ ہے۔ لاؤ تسو کہتا ہے کہ سب سے اچھا حکمران کون ہے؟ وہ جس کے ہونے کی خبر بھی رعایا کو نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ وہ ہے بھی، کیونکہ ہونے کی خبر بھی تشدد ہی ہے۔ اگر بیٹا گھر میں ہے اور اسے پتا ہے کہ گھر میں گھر والے موجود ہیں، مجھے سنبھل کر رہنا ہے، تو گھر والوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی تشدد ہو رہا ہے۔ ہونے کی خبر ہی تشدد ہے۔ اگر شوہر کو پتا ہے کہ گھر میں بیوی ہے اور دروازے سے اندر داخل ہونے سے پہلے وہ ٹائی شائی سیدھی کر کے اندر جا رہا ہے، تو جانیے بیوی کی طرف سے تشدد ہو رہا ہے۔ اگر شوہر کے آ جانے سے بیوی ٹھیک ویسے نہیں رہ پاتی جیسے وہ اکیلے میں تھی، تو سمجھ جاؤ شوہر کی طرف سے تشدد ہو رہا ہے۔ ہونے کا پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے۔ محبت کی سب سے اولین علامت بس یہی ہے کہ محبت کرنے والے کا پتہ ہی نہ چلے۔ محبت کی حقیقت بس اتنی ہے کہ محب محبوب اور محبت میں کوئی فرق نہ محسوس ہو۔ محب یا محبوب کی موجودگی کہیں بھی چوٹ نہ کرے تو ہے اصلی محبت۔ تم نے کبھی غور کیا؟ ہونے کا پتہ ہی چوٹ سے لگتا ہے۔ سنسکرت زبان کا ایک بڑا مزیدار لفظ ہے ویدنا۔ اس کا مطلب ہے دکھ۔ وید کا مطلب ہے علم، اسی وید سے ودوان بنتا ہے، بڑا عالم، اسکالر۔ اسی سے بنتا ہے ویدنا، جس کا مطلب ہے دکھ۔ ایک ہی لفظ کے دو مطلب اور آپس میں الٹ۔ آخر ان دونوں میں کیا رشتہ؟ علم اور دکھ میں کیا تعلق؟ ہاں، دکھ کی جگہ سکھ ہوتا تو مطلب انسان نکال بھی پاتا، علم اور سکھ میں کوئی رشتہ ممکن بھی تھا، مگر دکھ اور علم میں کیا تعلق؟ غور کرو، لیکن علم ہے جان لینا، اور تم لوگ صرف دکھ ہی کو جان سکتے ہو، تکلیف کا ہی علم رکھتے ہو، غم ہی کو پہچان پاتے ہو۔ سکھ کا علم کبھی نہیں ہوتا، راحت جانی نہیں جاتی، بس ہوتی ہے۔ جیسے کہہ دیتے ہو کہ بچپن اچھا تھا۔ کیوں اچھا تھا؟ کبھی اس پر غور کیا؟ کیونکہ یہ وہ دن تھے جب تمہیں کچھ پتہ ہی نہ چلتا تھا، وقت کا، نہ زمانے کا، نہ ارد گرد کا، نہ اپنا نہ دوسروں کا۔ دکھ، بوجھ، غم، الم اپنا گیان کراتا ہے۔ دکھ کا بوجھ ہوتا ہے، اور بوجھ لاد کر بیتا وقت گزارنے کا تمہیں بڑا علم ہوتا ہے۔ پیر میں چوٹ نہیں، بالکل فٹ ہے، صحت مند ہو، تندرست ہو، پتہ ہی نہیں لگتا۔ پیر کا علم کب ہوتا ہے؟ تب جب کانٹا چبھا ہو۔ تم دماغ کو بڑا استعمال کرتے ہو، سر میں درد ہو تو سر کا پتہ لگتا ہے۔ جان لو جسے بس اپنے سر ہی کا پتہ ہے، بلکہ تم لوگوں کو تو پتہ ہی سر کا ہے، تم تو جانتے ہی سر کو ہو، سر میں سمائی سوچوں سے اپنا ہونا متعین کرتے ہو۔ تمہاری تو زندگی برپا ہی سر میں ہو رہی ہے۔ اس کائنات میں تو تم بطور زندگی موجود ہی نہیں ہو۔ میں تمہیں بتاؤں، جس کو اپنے سر کا علم ہے، جو اپنی سوچوں ہی کو جانتا ہے، جو سوچوں ہی سے اپنا
अपना होना मुतय्यन कर रहा है, जो सिर्फ जानता ही उसको है जो उसके सर में चल रहा है। जान लो उसे सर की कोई बीमारी है। जिसका दिमाग हर वक्त बोझल है, उसे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। उस सर को जानता है, उसे सर का इल्म है, मतलब उसका दुख उसके सर में है, उसे बाकी चीजों का पता नहीं क्योंकि वो ठीक है। जिस आदमी को जिस्म का इल्म है तो इसका मतलब है कि वो बीमार है। सुख की तो बस एक ही हालत है कि जिस्म का इल्म तक ना हो। इसलिए जान लो कि सिर्फ बीमार आदमी के पास जिस्म होता है, सेहतमंद और खुश आदमी का बदन नहीं होता, वो तो हवाओं में उड़ रहा होता है। जबकि बीमार आदमी के पास बदन ही बदन होता है। जितनी ज्यादा और बड़ी बीमारियां उतना बड़ा बदन का एहसास, क्योंकि बीमारी बदन का बोझ होती है, दुख बोझ है। तो जानो जिसकी मौजूदगी का तुम्हें पता चल रहा है, पक्की बात है उससे तुम्हें दुख मिल रहा है। जिसकी मौजूदगी का पता ना चले उस ही से सुख मिल सकता है। फर्ज करो एक कमरे में दो ऐसे लोग बैठे हों जो एक दूसरे से इश्क करते हों, सच्चा इश्क, तो वहां दो लोग नहीं होंगे बल्कि एक ही कॉन्शियसनेस वहां होगा। अच्छा हुक्मरान वो है जिसके होने का पता ही ना चले। शायद यही वजह है कि खुदा का हमें पता नहीं चलता, खोजें भी तो पता नहीं मिलता। गार की खूह में जा बैठे तो भी पता नहीं मिलता, हिमालय के दामन में जाकर बस जाएं तो भी उसका सिरा नहीं मिलता। काशी, मक्का, मदीना, वेटिकन भटकें तो भी उसका सिरा नहीं मिलता। अब थोड़ा सा खुद पर गौर करो कि कहीं तुम जाते हो तो दिल में ख्वाहिश होती है कि लोगों को पता चले कि तुम आए हो। तुम कहीं गए और लोगों को पता ही ना चला तो तुम इस पर उदास होते हो। हजार तरीके तो तुम इस्तेमाल करते हो कि महफिल में जाओ और पहचान लिए जाओ, कभी कपड़े वैसे पहनकर, कभी चाल ढाल वैसी बनाकर। हर आदमी अपने तरीके से शोर व गुल मचाता महफिल में आता है। हर आदमी खबर ला रहा होता है, देखो मैं आ गया हूं, मैं हूं यहां पर। मुल्हिद खुदा के खिलाफ अपनी दलीलों में कहता है वो दिखाई दे तो हम मान लें, वो कहता है हमारी तरह वो भी अपनी मौजूदगी का पता बताए हम मान लें। मगर उन बेचारों को ये मालूम नहीं कि खुदा का हकीकी तरीन वस्फ यही है कि वो ऐसे हो जैसे ना हो, उसका कोई पता ही ना चले। क्योंकि जिस दिन खुदा का पता चल जाए कि ये खुदा है तो जान लो कि उस दिन से वो खुदा ना रहा, और जिस दिन वो बताने लगे कि मैं खुदा हूं तो उस दिन वो खुदा ना रहा। जिस दिन वो आकर आपकी गर्दन से पकड़े और कहे कि मैं यहां हूं, इधर ही हूं, तो कहां जा रहा है, उस दिन वो खुदा ना रहा। खुदा का मतलब ही यही है कि उसकी मौजूदगी और ना मौजूदगी में कोई फर्क ही ना हो, जिसके लिए प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों लफ्ज एक ही मतलब रखते हों, वो खुदा है। तो हकीकी हुक्मरान, असल हुक्मरान वही है जिसके होने की खबर भी तुमको ना हो, मगर खुदा के सिवा ऐसा कोई मौजूद नहीं जिसकी मौजूदगी ही ना हो। इस मकाम तक हुक्मरान आज की दुनिया में तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन तारीख जानने वाले जानते हैं कि एक जमाने में हुक्मरान को खुदा का साया, जिल्ले इलाही, खुदा का अवतार माना जाता था। अब तो नहीं, शायद पुराने दौरों में ऐसे हुक्मरान मौजूद हों। अब तो खैर इस चीज को देखा ही नजर से जाने लगा है। अब तो खैर इस चीज को देखा ही और नजर से जाने लगा है। अब तो ये कहा जाता है कि ये मौलवी और हुक्मरानों की साजिश थी कि उन्होंने बादशाहों को मुकद्दस बना दिया, और काफी हद तक ये सोच दुरुस्त भी नजर आती है, लेकिन कुल्ली तौर पर नहीं। कभी कभी ऐसे हुक्मरान तारीख में हो गुजरे हैं जिनकी मौजूदगी के बारे में लोग जानते तक नहीं थे। ऐसे हुक्मरानों को कदीम दौर के हकीम खुदा का रूप करार देते थे। ये हुक्मरान वो थे जिनके होने का पता ही ना चलता था, या कम से कम पता चलता था, बस इतना ही कि वो है।